आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और इस फाइनल एग्जाम में आपने किन किन मरहलों से गुजरना है वो आपको मुकम्मल बताएंगे। तो इसी तरह हमने ये फर्स्ट पेज ओपन किया है। आपकी असेसमेंट जो फाइनल होने वाली है उसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की असेसमेंट मिलेगी। तो इसमें आपको जैसे कि दौरान ट्रेनिंग बताया गया है कि इन कंटेंट्स को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। इस जगह को या इस बॉक्स को और इस बॉक्स को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करता। नीचे कैंडिडेट डिटेल आ गई, यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल कैंडिडेट नेम पे आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद फादर नेम की जगह यहाँ पे आपने अपने वालिद का नाम एंटर करना है। उसके बाद आगे है इंस्टीट्यूट नेम, आपका जो भी इदारा है वहाँ उसका आपने नाम एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो, जैसे मेरा मुल्तान है तो मैं यहाँ पे मुल्तान लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपने CNIC लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर दर्ज करना है विद डैश भी साथ लगानी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाय असेसमेंट बॉडी, आपके पास जो ट्रेनिंग कार्ड होता है, स्टूडेंट कार्ड होता है, उस पे आपका जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपने मुकम्मल यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जेंडर आ जाता है, जेंडर में आ जाता है मेल फॉर मर्द, मर्दों के लिए मेल। ये वाले जो है बॉक्स है इसमें आपने मार्क करना है। उसके बाद फीमेल इस बॉक्स में मार्क करेंगी। उसके बाद अगर आप और किसी यानी कि जेंडर से ट्रांसजेंडर है तो आप इसमें मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैंडिडेट कॉन्सेप्ट, आपने ये पढ़ना है, ठीक है। और आपने अगर एग्री है तो आपने यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह पे यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देते हैं। उसके बाद इन चीजों को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पेज 2 है। पेज 2 पे यहाँ पे आपने इसके ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करने अपने, ठीक है। नीचे आ जाता है, नीचे आके यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम लिखना है। उसके बाद आप इसको गाइडेंस टू कैंडिडेट, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको इसको मुकम्मल बताता हूँ इसके बारे में तो आप इसको खुद ही पढ़ के थोड़ा सा जान लें। उसके बाद एक्टिव कैंडिडेट सोर्सेज, ये भी आपको फराहम कर दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया मैंने, आप इसको मुकम्मल पढ़ के ड्राइंग ऑफ प्रैक्टिकल असेसमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन बाय असेसर आई विल करेक्ट, तो आप इसको भी पढ़ लें। क्या क्या चीजें आपने परफॉर्म करनी है, अप्लाई कौन कौन से कलर करने हैं, कौन कौन से डिजाइन करने हैं, इसमें मुकम्मल एक्सेल शीट पे क्या करना है, उसके बाद पावर पॉइंट पे क्या करना है, वर्ड पे क्या करना है, इन पेज पे क्या करना है, डिटेल दी गई है। इसको आप पढ़ के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेज 4 जैसे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इनमें क्या क्या चीजें करनी है। और याद रहे कि हर पेज के एंड पे आपने इस जगह पर अपने सिग्नेचर लाजमी करने हैं। यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे अपने कैंडिडेट नेम की जगह फिर अपना नाम एंटर करना है। फिर फादर नेम आ गया, फादर नेम की जगह फिर आपने यहाँ पे अपना अब्बू का नाम, वालिद का नाम एंटर करना है। उसके बाद ये फिर आ गया एक्टिविटी, ठीक है, मिनिमम एविडेंस रिक्वायर्ड, तो आपने ये सेस अपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपने कोई चीज भी मार्क नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लें। और यहाँ पे फिर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसको आप रीड कर लें। यहाँ पे आपने कोई चीज भी परफॉर्म करनी नहीं है, कोई यहाँ पे चीज नहीं करनी है, बस आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर इसी तरह इस पेज पे भी आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद पेज 4 आ गया, इसमें आपको बताया गया कि क्या क्या चीजें, लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर 5 कैंडिडेट्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूल इक्विपमेंट, इसको आप पढ़ ले थोड़ा सा कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है और कौन कौन सी चीज आपकी मौजूद होनी चाहिए दौरान एग्जाम। तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है। अगर आपको कोई भी मसला होता है तो अगर जैसे कि आपको सिस्टम दिया गया और आपके रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पे आप चले जाते हैं, लेकिन आपके कीबोर्ड का मसला इशू पेश आ रहा है आपको, या माउस का आ रहा है, या आपके मॉनिटर नहीं काम कर रहा, तो आप इन चीज़ों को फौरन असेसर को बताएंगे। ये नहीं कि आप खामोशी से बैठे रहे और जब टाइम ख़त्म हो जाए
ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اسیسر کو کہ میرا تو سسٹم ہی نہیں چلا تو میں کیسے پرفارم کرتا، تو یہ آپ کی خود کی کوتاہی ہوگی اور اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کو مکمل ریڈ کریں۔ اگر میں آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا، تو اس لیے میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں، باقی میں نے اس کی کاپی ڈسکرپشن میں دے دی ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹھیک ہے آپ اس پہ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ یہاں پہ کریٹ دا a page to in MS Word or as designs in a new document on page 1۔ پہلا پیج جو آپ نے ورڈ ڈاکومنٹ پہ بنانا ہے یوز کرتے ہوئے، اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے۔ نمبر 1 آ جاتا ہے فونٹ سٹائل، کون سا کرنا ہے۔ اس کے بعد سائز کتنا رکھنا ہے، نارمل رکھنا ہے ٹیکسٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فونٹ سائز، ٹھیک ہے کون سا رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ کیسے کرنی ہے، بولڈ کرنی ہے، انڈر لائن کرنی ہے، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ پہ آ جاتا ہے پیج مارجن کتنا ہو، لیفٹ اینڈ رائٹ کتنا مارجن ہو پیج کا۔ اس کے بعد پیج مارجن آ جاتا ہے ٹاپ اینڈ باٹم، اوپر کا اور نیچے کا کتنا پیج کا مارجن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈیزائن یوزنگ ان پیج سافٹ ویئر ان پیج سافٹ ویئر اینڈ انسرٹ انٹو ورڈ ڈاکومنٹ ایز پیج 2۔ آپ نے کیسے ان پیج پہ پرفارم کرنا ہے اور اس کا کیسے آپ نے ڈیٹا اٹھا کے ورڈ ڈاکومنٹ پہ شو کروانا ہے۔ ان ایکسل کریٹ، ایکسل میں آپ نے جو شیٹ بنانی ہے ورک شیٹ ایز پر گیون انسٹرکشن اینڈ ایکسپورٹ انٹو ورڈ ڈاکومنٹ آن تھرڈ پیج۔ آپ نے ایکسل پہ ایک شیٹ بنانی ہے اور اس کو یہاں سے ایکسل سے اٹھا کے ورڈ ڈاکومنٹ کے تیسرے پیج پہ لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ان پاور پوائنٹ کریٹ اے پریزنٹیشن فار ایٹ لیسٹ 3 سلائیڈ انکلوڈنگ۔ آپ نے پاور پوائنٹ پہ ایک پریزنٹیشن بنانی ہے جس کی 3 سلائیڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سلائیڈ میں کیا ہوگا، فرسٹ سلائیڈ میں آپ نے ٹائٹل دینا ہے اور ٹائٹل میں آپ نے اپنے یور سیلف کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں لکھنا ہے، یور سیلف کی بنانی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ اسی طرح آپ کو ٹائپ آف کورس کنٹینٹ، کمپیوٹر کورس کے جو بھی کنٹینٹ وغیرہ ان کے بارے میں ایک باکس بنا کے ایڈ کرنا۔ اس کے بعد ٹیک دا ایکسل، ایکسل کی ایک شیٹ کا ڈیٹا آپ نے اٹھانا ہے اور اس کا چارٹ بنا کے، چارٹ گراف بنا کے یہاں پہ شو کروانا ہے۔ اس کے بعد اپلائی ڈفرینٹ سلائیڈ ٹرانزیکشنز آن ایچ سلائیڈ۔ آپ نے ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے اس کی سلائیڈ کی وہ مختلف رکھنی ہے، اسی طرح اینیمیشنز بھی مختلف رکھنی ہے۔ اس کے بعد لنک دا ورڈ ڈاکومنٹ یو جسٹ کریٹ ان دا پریزنٹیشن ٹو اوپن ڈرائنگ پریزنٹیشنز۔ ان تمام ڈاکومنٹ کو آپ نے پھر ایک فولڈر میں سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، فولڈر میں سیو کریں، ڈیسک ٹاپ پہ کر لیں یا آپ کسی اور لوکل ڈسک میں کر لیں، جیسے کہ یہاں پہ ڈرائیو ای آپ کو دکھائے گا، اس میں آپ سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ ای میل کمپلیٹ فولڈر ہیو آل ڈاکومنٹ ٹو یور اسیسرز۔ اگر آپ کو ای میل پرووائڈ کیا گیا، نیٹ پرووائڈ ہے، تو آپ ای میل اپنے اسیسر کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں یا پھر آپ اس کی، اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پرنٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پاس تمام ہے۔ اور کون سی وہ آپ نے ڈیزائن بنانے ہیں، یہ پہلا پیج آ گیا ہے، پیج 1 ہے، اس میں آپ کو دیا گیا ہے مکمل ڈیزائن تیار کر کے۔ ڈیزائن میکنگ اسی طرح جیسے انہوں نے مارجن اپلائی کیے ہیں، پیج اپلائی کیا ہوا ہے، کالم اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بولڈ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے، تمام اس طرح آپ نے بالکل سیم ٹو سیم ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ پہ آپ نے یہ پیج تیار کرنا ہے، جس طرح ایسے تیار کیا اسی طرح ڈیزائن میک کر کے ایک پیج تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیج جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے ان پیج پر، یہ والا پیج آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے اسی طرح ان پیج پہ کرنا ہے، ان پیج پہ ڈیزائن کر کے دینا ہے۔ اسی طرح باکس بنانا ہے اور یہ بھی قومی ترانہ لکھنا آپ نے، اس طرح باکس بنا کے، اس کے بعد اس طرح باکس بنا کے آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے، ٹائٹل کی یہ کس چیز کی ہے، تصویر، یہاں پہ پکچر ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہاں پہ دیا ہے نمبر 1 ڈیزائن دا ورک شیٹ گیونگ بلو اینڈ فائنڈ اوبٹیننگ مارکس۔ اوبٹیننگ مارکس یعنی کہ یہاں پہ جو بھی یہ دیے گئے ان کے اوبٹیننگ مارکس آپ نے یہاں پہ نکالنے ہیں۔ اس کے بعد کیلکولیٹ پرسنٹیج ٹوٹل مارکس 55،
550 نمبر ٹوٹل ہیں، تو اس کے آپ نے پرسنٹیج نکالنی ہے. اس کے بعد شو دا اسٹیٹس ایز پاس اور فیل، اور بچہ پاس ہے یا فیل ہے 50% کے بیس پہ آپ نے کرنا ہے، 50 نمبروں کے بیس پہ. جس کے 50 سے اوپر نمبر ہوں گے وہ پاس ہے، اور جس کے 50 سے نیچے نمبر ہوں گے وہ فیل ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے اسائن گریڈ اف اسٹوڈنٹ اسٹیٹس از پاس ایز پر دا کرائٹیریا گیون. آپ کو کرائٹیریا نیچے دیا گیا ہے اے سے، جیسے A+ اکول 90، جس کے 90 سے اوپر ہیں اس کا A+ گریڈ لگے گا، جس کے 80 سے اوپر ہے اس کا A گریڈ لگے گا، اس کا B 65 سے اوپر ہے جو 65 یا 65 سے اوپر ہے اس کا B لگے گا. اسی طرح 50 ہے یا 55 سے اوپر ہے 50 سے اوپر ہے اس کا C لگے گا. اینڈ فیل بلو، اگر 50 نمبروں سے نیچے ہے تو F گریڈ اس کا لگے گا، F مین فیل. گیونگ ریمارکس اکارڈنگ دا گریڈ آف ایچ اسٹوڈنٹ ایز فالو، جیسے اوپر گریڈ دیے یعنی گریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو آپ نے ریمارکس دینے ہیں کہ کتنا بیسٹ رہا. جیسے A+ کا انہوں کا ایکسیلنٹ، اگر بچہ A+ گریڈ آتا ہے تو اس کو ہم نے فارمولے کے ذریعے ایکسیلنٹ کرنا ہے کہ یہ بچے نے بہت اچھی پرفارم کی ہے. اگر A آتا ہے تو ویری گڈ، اگر B آتا ہے تو گڈ، C آتا ہے تو ایوریج. اسی طرح آپ نے جیسے دیا گیا ہے ڈرا ا لائن گراف اور کالم اسٹوڈنٹ ورسز انگلش، اس طرح آپ نے بنانا ہے بالکل. اور اس میں آپ نے ایک چیز کو لازمی رکھنا ہے کہ میکسیمم اور منیمم مارکس جو سے بچوں نے لیے ہیں ان کو کلر میں دکھانا ہے، یعنی کہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو یہ دیکھیں سیم آپ نے ایسی شیٹ ایک بنانی ہے، یہ والی شیٹ بنی ہوئی ہے. یہ شیٹ آپ نے بالکل اسی طرح رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم کوئی سی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اوبٹیننگ مارکس یہاں پہ فارمولے لگانے ہیں آپ نے. اس کے بعد آ جاتا ہے پرسنٹیج کے فارمولے لگانے ہیں، اسٹیٹس کے فارمولے لگانے ہیں، اس کے بعد گریڈ کے فارمولے لگانے، ریمارکس کے فارمولے فل کر کے اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیم گاٹ میکس، جس اسٹوڈنٹ نے یعنی کہ سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں، میکس مین سب سے زیادہ نمبر جس کی ہیں، اس کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے ود فارمولے کے ذریعے آپ نے یہاں پہ نام شو کرنا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیم گاٹ منیمم مارکس، یہاں پہ فارمولا منیمم کا لگانا آپ نے، اس سے اسٹوڈنٹ کے جو کم سے کم مارکس ہیں وہ شو ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے پیج بنانے اور اس کا پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو باقی آپ اس میں تمام چیزیں دی گئی ہیں، ڈسکرپشن میں نے یہ مکمل آپ کو ایگزام کی لسٹ بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ پورا فارم مل جائے گا، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح آپ کا شو ہوگا جو ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو فائنل ایگزام والے دن کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، اور اپنی فل تیاری سے آپ لوگوں نے آنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی بیسٹ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.